سورۃ المائدہ کی آیت مال کے کائنات نے اپنے پیارے قرآن کے اندر اعلان فرمایا. حضرات آئیے مال کے کائنات کا قرآن توجہ دینا سماعت فرمائیے. مال کے کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر اعلان فرمایا. اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کر دے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تسی دیکھو گے دنیا کائنات دے لوگاں دے اندر اگر ایمان والیاں دے کوئی دشمن ہون گے تو یہودی اور مشرکاں کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مطلب کی ہے یہودی مسلماناں دے دشمن نے, مشرک مسلماناں دے دشمن نے. یہودی مسلماناں دے دشمن اللہ دا قرآن کہندے لوگ یہودی مسلماناں دے دشمن نے. یہودیاں دے نال پھر بائیکاٹ کرنا چاہیے, مسلماناں نوں متحد ہونا چاہیے, مسلماناں نوں اکٹھیا ہونا چاہیے. مگر افسوس مسلمان ستے ہوئے گہری نیند کے اندر, مسلمان ستے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی کے اندر, مسلمان ستے ہوئے حبل سے مال کی حبل سے روپیے کی حبل سے انہاں لوگوں نوں شہرت کی حبل سے. اللہ اکبر کبیرہ. او لوگوں آؤ نا اس فلسطین دا دفاع دے واسطے اپنی ذمہ داری نوں پورا کرو. اور کیڑا فلسطین ہے جس فلسطین حضرات میں ایک بات کرنے لگیا ماں شاید کہ بڑی بات تیری نظر دے اندر ہوئے. حضرات میری نظر دے اندر بھی سب کو بڑی بات ہے اور میں دعوے دار کہنے لگیا ماں کہ اس کو بڑی بات حضرات میں نہیں کر سکتا فلسطین کے بارے دے اندر. اس کو بڑی بات میں بیت المقدس کے بارے دے اندر نہیں کر سکتا حضرات. اس کو بڑی بات میں مسجد اقصی کے بارے دے اندر نہیں کر سکتا. اور لوگوں کائنات کے اندر واحد مسجد اقصی ایسی مسجد ہے کائنات کے اندر. اور لوگوں چلی بات میں کر لگیا ماں میری گل کے اوپر توجہ کرنا. کائنات کے اندر واحد مسجد اقصی ایسی مسجد ہے کائنات کے اندر واحد بیت المقدس ایسی مقدس جگہ ہے. لوگوں جس جگہ کے اوپر کائنات کے اندر ایک وقت کے اندر اللہ دے سارے نبی اللہ دے سارے رسول جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے نماز ادا کی ہے. کائنات کے اندر کوئی کائنات کے اندر ذرہ ایسا نہیں, کوئی کائنات کے اندر ٹکڑا ایسا نہیں حضرات, کوئی کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بیت المقدس اور مسجد اقصی تو علاوہ جس جگہ کے اوپر اللہ دے سارے نبی اللہ دے سارے رسول ایک وقت کے اندر جمع ہوئے. اور ہاں نبی آتے رہے مختلف وقتہ کے اندر آتے رہے, نبی آتے رہے مختلف ٹائمہ کے اندر آتے رہے, نبی آتے رہے مختلف اوقات کے اندر مختلف جگہ کے اندر. حضرات اللہ دے نبی آئے 1,24,000 دے کم و بیش اللہ دے رسول اللہ دے نبی اللہ دے پیغمبر آئے رہے. لیکن حضرات کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں. میں مننا وا بیت اللہ دی شان, میں مندا وا میں بیت اللہ دا انکاری نہیں, میں مسجد نبوی دا انکاری نہیں. لوگوں بیت اللہ او بیت اللہ جے, مسجد نبوی او مسجد نبوی جے کہ جس بیت اللہ دے اندر کھڑے ہو کر کے اگر بندہ ایک نماز ادا کر دے گا اللہ رب العالمین لاکھ نماز سے برابر اجر و ثواب عطا کر دے گے. مسجد نبوی او مسجد نبوی جے جس کے اندر بندہ ایک نماز ادا کرے اللہ 1000 دے برابر ثواب عطا کر دے گے. صحابی پوچھتے نے نبی علیہ السلام نے کھولو آقا جی سانو دسو نا تھوڑی مسجد نبوی دی شان زیادہ ہے یا بیت المقدس مسجد نبوی مسجد اقصی دی شان زیادہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او لوگوں آؤ میں حدیثاں سنانا چاہنا وا, میں نبی دے فرمان سنانا چاہنا وا, مسلمان دے دل دے اندر مسجد اقصی دی محبت پیدا کرنا چاہنا وا. او مسلمانوں اے مسجد اقصی ایک قبلہ والے مسلمانوں دا پہلا قبلہ ہے. نبی علیہ السلام کے دیوانے پروارے ہو آپ نے فرمایا اے میرے صحابی سوال کرنے والے میرے کو پوچھنے والے میرے کو پوچھ رہے کہ پھر پوچھ میں تینوں دسنا چاہنا وا میری مسجد کے اندر ایک نماز
فٹ 2 فٹ کی جگہ ہے نا ایک جگہ بیچ کر کے بیت المقدس کی زیارت کرنے واسطے جائے گا اور کوشش کرے گا دل دل کر تمنا آئے گی میں بیت المقدس کی زیارت کرا ان دیدار کرا ان بیٹا دے سے ہی بیت المقدس لو اور بیٹا دے سے ہی مسجد اقصی لو لوگوں کے لیے مسجد ہے جس مسجد کے اندر آج ظالمہ یہودیاں نے ایک فیرن کی تھی ہے جس مسجد کے اندر آج ظالمہ نے بچیاں نو شہید کیتا ہے نوجوانوں نو شہید کیتا ہے لوگوں کے لیے مسجد اقصی ہے جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں اے مسجد اقصی دی ویکھن دی واسطے اے بندے دے کول اینی بھی جگہ آئے گی کہ بیچنا پسند کر دے گا پھر ایتھے ہی بس نہیں میرے آقا نے فرمایا لوگوں مسجد اقصی کی زیارت دنیا وما فیہا جو دنیا کے اندر ہے جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے مسجد اقصی کی زیارت اور جڑی دنیا تو کمانا ہے جن کی خاطر اپنے رشتہ دار چھوڑ دینا ہے جن کی خاطر عزیز و اقارب نال تعلقات توڑ دینا ہے ایندے تو بھی اور دنیا دے نالوں بھی زیادہ افضل ہے اے مسجد اقصی حضرات و بیت المقدس اج مظلوم ہو چکی ہے مسلمانوں نو پکار رہی ہے اور مسجد پکار رہی ہے مسلمانوں آؤ کوئی فیصلہ کو تھی ایوبی بن کر کے میری حفاظت کرو آؤ کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر کے میری حفاظت کرو میرے بے حرمتیاں اور میری حرمتی جڑیاں پمالیاں کی دیا جاندیاں نے انہیں کو روکو کوئی آئے میرے اندر آئے نا جڑا میرے یہودیاں دے کولو میرے پاک مینوں پاک کروائے میری جگہ نو پاک کروائے اور لوگوں میں دس رہا سا بیت اللہ دی شان بڑی زیادہ ہے بیت اللہ دی شان بڑی زیادہ ہے بیت اللہ دی شان اتنی زیادہ ہے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے تھکن تو نبی نے علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور لوگوں میں مننا ہوں بیت اللہ دی شان بڑی زیادہ ہے میرے آقا نے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے پیشاب کرن تو میرے آقا نے بیت اللہ دی طرف کنڈ کر کے پیشاب کرن تو منع کیتا ہے ہاں میں مننا ہوں لیکن لوگوں اس بات کا کبھی بھی کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ بیت المقدس مسجد اقصی واحد ایسی مسجد ہے واحد ایسی جگہ ہے لوگوں کائنات کے اندر کوئی دھرتی ایسی نہیں جس دھرتی کے اوپر اللہ کے سارے نبی ایک وقت کے اندر اکٹھے ہوئے اور ایک وقت کے اندر جنہوں نے نماز ادا کی تھی ہوئے کیا بیت المقدس کی شان کم ہے کیا مسجد اقصی کی شان کم ہے لوگوں اللہ کا قرآن کہتا ہے میں شروع کے اندر آیت پڑھ کے آیا بعد کے کائنات میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صرف سہرا ہی نہیں کروایا 1,34,000 کے قریب اللہ کے پیغمبر آئے ہیں اللہ کے رسول آئے ہیں سارے جمع نے بیت المقدس کے اندر ہی نے مسجد اقصی کے اندر ہی نے لوگوں اسے مسجد کے اندر لے یہودی جنہاں لوگ کہتے ہیں کہ اسی موسیٰ علیہ السلام کو منن والے ہیں لوگوں میں منبر کے اوپر روزے کی حالت کے اندر باوضو کھڑا ہو کر کے اعلان کرنے لگیا ہوا لوگوں رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا ہوا یہودی میرے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان دے جے یہودی میرے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان دے یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں مان دے یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں مان دے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی نہیں مان دے اگر مان دے ہوندے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہوا کبھی بھی یہودی اس مسجد کے اندر جس مسجد کے اندر موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے جس مسجد کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام نے جس مسجد کے اندر حضرت ابراہیم و اسحاق علیہ السلام
نے نماز ادا کی تھی تو اس مسجد کے اوپر بمباری کر دے میں کبھی نہیں مرنا کہ یہودی حضرت موسیٰ نو مر دے اڑ گئے حضرات دشمن نے میرے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ دے 1,24 کلام دے قریب جتنے نبی پیغمبر رسول گزرے نے انہاں سارے دے دشمن نے یہودی حضرات ایمان والے دے بھی دشمن نے یہودی انہاں یہودیاں دے کول بچنا ہوئے گا انہاں یہودیاں دے کولوں حضرات اپنے آپ کو اپنی جان چھڑوانی پے گی اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا پے گا مگر کینوں ہوئے گا جدوں اسی مسلمان متحد ہو جاواں گے وگرنہ حضرات یہودی ایک ایک کر کے آج فلسطین کے اوپر حملہ کر رہے ہیں تے کل واری آ جائے گی کسی اور ملک دی پھر واری آ جائے گی کسی اور ملک دی اگر ایویں خاموشی چھائی رہی اگر ایویں خاموشی چھائی رہی اگر کوئی بھی نہ بولیا اگر کوئی بھی مسجد اقصی کی تحفظ واسطے کسی نے بھی بات نہ کی تھی تو رات ایک دن وقت آ جائے گا چڑھائی کر دیں گے اللہ نہ کرے بیت اللہ کی طرف مسلمانوں جاگو اس وقت دے آن تو پہلے حضرات مسجد اقصی دیا فضیلتاں بڑیاں زیادہ نے مسجد اقصی دیا فضیلتاں اتنیاں زیادہ نے میں بیان کراں 2 جمعے چاہیے نے 2 جمعے تو بھی زیادہ وقت کی ضرورت ہے حضرات مسجد اقصی کی فضیلت ختم نہ ہوئے لیکن میں ایک چند ایک باتاں بیان کر کے اپنی بات کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہنا لوگوں مسجد اقصی کے قریب بھی ایسی جگہ ہے کہ جس کے قریب اللہ سبحانہ و تعالی ایک بہت بڑے فتنے کا خاتمہ کرنگے جانتے ہو کیا فتنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک فتنہ ہے بہت بڑا اور جس فتنے کے کو آزاد واسطے اللہ کا ہر نبی اللہ کا ہر رسول اللہ کا ہر پیغمبر اپنی قوم نو کہتا رہا کہ لوگوں یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ دے یہ فتنہ آن والا دے آن والا دے آن والا اور فتنہ کہتا ہے دجال کا فتنہ مسیح الدجال ایک دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دسے سارے نبیوں رسولوں نے اپنی قوم کو دسے مگر کسی نے یہ گل نہیں دسی جی میں محمد دسن لگیا دے کہ مسلمانوں اور مومنوں اے میرے صحابہ وہ جڑا دجال ہوئے گا ان کے متھے کے اوپر کافر لکھا ہوئے گا اور حق تو کانا ہوئے گا توڑا اللہ حق تو کانا نہیں توڑا اللہ حق تو کانا نہیں وہ اپنے آپ کو رب کہے گا ان کے متھے کے اوپر کافر لکھا ہوئے گا لوگوں یہ فتنہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصی کے قریب بیت المقدس کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے اس فتنے کا خاتمہ کریں اور مسجد اقصی کے اندر میرے آقا علیہ السلام گئے نا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوٹے کے قادے نے موسیٰ علیہ السلام تو ریندرو ایویں نے جنہیں عروہ بن ستوی اور صحابی نہیں سی عروہ ستوی جنہیں بارے دے اندر آتا ہے روایت کرتا ہے عروہ ستوی میں دیکھا جا کے ڈٹھا صحابہ نے ڈٹھا انہوں نے نبی علیہ السلام کا وضو کر دیا دیکھیا آپ نے قطرے زمین کے اوپر نہیں گرن دے سن جڑا وہ شیر بنے حضرات عروہ ستوی ان کی مثال آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لے دو ایویں جے جی میں عروہ ستوی ہوگا جی نے دیکھنا ہوئے موسیٰ علیہ السلام نو یعنی ان کی شکل و صورت ایسے طرح دے جی میں عروہ ستوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز ادا کر رہے سن میں انہوں نے دیکھیا لوگوں انہوں کی شکل و صورت ایویں ہے جویں تہاڈے محبوب دیے تہاڈے یار دیے تہاڈے رفیق دیے تہاڈے دوست دیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نال تشبیہ دیتی کہ جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کو جاننا ہوئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
حضرات اس بیت المقدس دیا تچلیاں اڑائیاں گئیاں. تو آج مسلمان افسوس کے نال کہنا پڑے گا مسلمان ٹس تو مس نہیں ہو رہے. فلسطین کے اندر کی کچھ نہیں ہو رہا, فلسطین کے اندر کہڑے ظلم نہیں ہو رہے, مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. اور حضرات سنو, فلسطین کی تھوڑی جی تاریخ بھی بیان کر دیے. فضیلت ہی ہو گئی مسجد اقصی کی, لیکن حضرات تھوڑی جی آؤ مسجد اقصی کی تاریخ بیان کریے. سب تو پہلے نا جس وقت دور آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کو بات کرنے لگیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کا فرمان ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, دو میں باپ بیٹے سلیمان بیٹے نے حضرت داؤد علیہ السلام نے انہاں دونوں نے تعمیر کی ہے, دوبارہ تعمیر ہوئی ہے مسجد اقصی کی, بیت المقدس کی, اور انہوں نے تعمیر کی ہے. حضرات اس وقت کئی ایک دور آئے نے کہ آپ علیہ السلام نے بشیر گولیاں دیتیاں, آپ علیہ السلام دیا بشیر گولیاں پوریاں ہویاں, اور سن 15 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورہ خلافت کے اندر سب تو پہلے عیسائیاں دے کولو بیت المقدس کو آزاد کروایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کی بات کر رہے ہیں, تاریخ اس وقت تو میں بیان کرنے لگیا. حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تسا سنیا ہے, وہ غلام کے نال کبھی آپ بیٹھ رہے ہیں, کبھی غلام کو بٹھا رہے ہیں, وہ واقعہ تسی سارے سنے, سارے دے ذہن کے اندر ہے. میں بات کو آگے طرف لے کے جانا چاہنا. حضرات یہ 15 ہجری ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کا دور خلافت ہے. انہاں نے دور خلافت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کروایا, اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 500 برس تک یہ جڑا یہ سارا سلسلہ قائم رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کے اندر اپنے حضرات دورہ خلافت کے اندر تقریباً 4 مرتبہ بیت المقدس کا پھر راؤنڈ لگایا, اور خود جا کر کے چابیاں پکڑیاں سن انہیں عیسائیوں کے کہنے کے اوپر. اور حضرات اس وقت پھر زمانہ خلافت کے اندر یعنی کہ 500 سال تو بعد پھر چھوٹیاں موٹیاں جھڑپاں ہوندیاں رہیاں عیسائیاں دیاں اور مسلمانوں کی آپس کے اندر, اور تاریخ نے جو انہوں نے نام دیتا ہے یہ صلیبی جنگاں کا نام دیتا ہے. تاریخ نے نام دیتا ہے صلیبی جنگاں کا نام دیتا ہے. اور حضرات پھر 11ویں صدی کے آخر کے اندر اس کو لے کر کے 13ویں صدی کے آخر تک عرب ارض جڑی عرب ارض سی, فلسطین اور بالخصوص جڑا بیت المقدس کا علاقہ سی, ان اوپر عیسائی قبضہ دوبارہ بحال ہو گیا, اور مسلمانوں کے خلاف پھر جنگاں ہویاں, اور اس کو بعد حضرات ایک مرتبہ پھر عیسائیت غالب آ گئی بیت المقدس کے اوپر. اور بیت المقدس اس بعد پھر 583 ہجری کے اندر, اور اگر انگریزی حساب لگایا جائے جنہوں اسی کہنے انگریزی ان کا حساب لگایا جائے تو 1187 عیسوی نو 1187 جڑی اب 2021 چل رہی ہے, یہ 1187 کے اندر حضرات سلطان صلاح الدین ایوبی اور رحمت اللہ علیہ انہوں نے صلیبیاں کے خلاف لڑ کے انہاں عیسائیاں کے خلاف لڑ کے بیت المقدس کو اللہ کے فضل و کرم نال فتح کروایا, اور بیت المقدس دوبارہ فتح آیا, مسجد اقصی دوبارہ فتح اور مسلمانوں کے حق کے اندر آئی. اور سب تو بڑی خوبی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ انہوں کی سب تو بڑی خوبی یہ سی کہ انہوں نے انہاں عیسائیاں نو جنہاں عیسائیاں نے مسلمانوں ماریا سی, قتل کیتا سی, قتل و غارت دا جڑا انہوں نے فساد درم کیتا سی, انہاں عیسائیاں نو چھڑ دیتا. اور اس بعد حضرات آئیے اسی طرح سلسلہ جاری رہا, اور تقریباً 762 سال تک مسلسل 762 سال تک صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ انہاں تو 762 سال تک مسلمانوں کا اس مسجد اقصی بیت المقدس کے اوپر قبضہ ہے. اور پھر اس کے بعد
یہودی کیونکہ اپنی شرارتوں تو بعد آنے والے نہیں، ایک کبھی بھی نہیں بعد آتے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی بعد نہیں آئے، اور انہوں نے شرارتوں کی وجہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیاں کو مدینے کے اندر باہر نکالا سی، اور انہوں نے خیبر کے اندر قلعے لگا دے سن، خیبر کے اندر اپنا پڑاؤ ڈال دیا، یہودیاں کو نکال دیتا گیا، اور لیکن یہودی جڑے سن یہ اپنی خباستہ تو باز نہیں آتے سن، اور جننے بھی اسلام دشمن ممالک سن، جڑے امریکہ، برطانیہ اور دوسرے جتنے بھی اسلام کے دشمن لوگ سن، 1948 کے اندر انہوں نے فیصلہ دیتا کہ فلسطین کے اندر یہودی اسرائیل دا ایک ملک بنا کر کے بیٹھن گے، اتنے رہن گے لانت لا، اور مسلمانوں کے سینٹر کے اندر، مسلمانوں کی آبادی کی سینٹر کے اندر، مسلمانوں کے دلوں کے اندر جس جگہ کے اوپر مسلمانوں کا پہلا قبلہ سی، اس قبلے کے کول قریب انہوں جگہ دے دیتی، اور نا انصافی کی سب تو پہلے انہوں لوگوں نے جڑے انسانیت اور انسان کے بڑے علمبردار بنتے، اور پھر یہ یہودیاں دے سلسلہ جاری رہا مسلمانوں کے نال جھڑپا، آخر 1967 کی بات ہے کہ یہودیاں نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی، اور جس جنگ کے اندر اسرائیل نے جڑا کہ وہ ملک بن چکیا سی، انہیں جنگ کے اندر بیت المقدس اور اس کے شہر کے اندر خوفناک قسم کی بمباری کی تھی، اور حتیٰ کہ اتنی بمباری ہوئی مسجد اقصی کا دروازہ جڑا سی وہ مسمار ہو گیا، وہ جڑا حضرات یہ کہہ لو شہید ہو گیا، ٹٹ گیا، اور نال مسجد کا ایک مینار بھی سی جڑا وہ بھی شہید ہو گیا، اور جنگ کے نتیجے کے اندر اسرائیلی فلسطین کے اوپر 78% جڑے نے وہ کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے قبضہ کر لیا 78%۔ اور پھر تسی جانتے ہو جون 1967 کا موقع، اور پھر فلسطین کے اندر اسرائیلی لوگوں نے حضرات اس طرح کی جنگ لگائی، اور اس جنگ کے سلسلے کے اندر حضرات 1967 جڑی جنگ ہوئی سی 1960 کے اندر، اس کے اندر مسجد اقصی کے اندر آگ لگا دیتی، مسجد اقصی کے اندر آگ لگا دیتی گئی۔ حضرات مسجد اقصی کی فضیلت بھی سن چکے ہو، سماعت فرما چکے ہو، اور مسجد اقصی عام مسجد نہ، عام مسجد کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اندر اچھا بولو نا، پچھلے جمعہ کے اندر تسی سماعت فرمایا مسجد کی فضیلت، تو حضرات مسجد اقصی تے وہ مسجد ہے کہ جس مسجد کے اندر 1,24,000 کے قریب اللہ کے پیغمبر رسول بحق وطن ایک وقت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے اندر سارے نے نماز ادا کی۔ تو حضرات یہ بیت المقدس نے انہاں لوگوں نے آگ دے نال جلا دیتا، اور جس جگہ کے اوپر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دا مسجد کے اندر ایک یادگار ممبر پیا ہوا سی، اس آگ کی وجہ تو وہ ممبر بھی جل گیا، اور مسجد اقصی شاید شولیاں دے نال ایک مرتبہ پھر پکار اٹھی کہ کاش آج صلاح الدین ایوبی ہوتا، آج ساڑھے مسلمان حکمران، ساڑھے مسلمان لوگ، ساڑھے مسلمان بڑے نے جو بڑیاں بڑیاں باتاں کر رہے ہیں، آج چوڑیاں پہن کر کے بیٹھے ہوئے۔ اور میں حضرات بات آئی ہے میں کرنا چاہنا، میں سلیوٹ پیش کرنا شاہ محمود قریشی، اس بندے کو میں سلیوٹ کرنا، سارا ہی سلیوٹ یو، وہی سلیوٹ یو کہ تو سارے اقوام متحدہ کے اندر جا کر کے فلسطینیاں دی بیت المقدس دی اور فلسطین کے لوگوں دی مسلمانوں دی آواز کو بلند کیتا،
کسی جماعت تعلق رکھنے والے، لیکن لوگوں سنو، اے شاہ محمود قریشی وقت پاکستان کا ایسا بندہ ہے، اے وزیر خارجہ، موجودہ وزیر خارجہ ہے، جنہیں اقوام متحدہ کے اندر جا کر کے اپنے نال ترکی نو لے آئے اور ترکی کے وزیر خارجہ نو لے کر کے اور نال اپنے چائنا نو لیا اور انہوں نے نال اپنے رشیا نو لیا اور مسلمانوں کی آواز نو بلند کیتے، سب کوئی سلیوٹ ہو۔ اسی سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ کم از کم کوئی سارے اندر ایسا موجود ہے کسی نے فلسطین کے بارے میں اندر بات کی تھی اور پھر ان کا نتیجہ دسا کہ نکلے۔ میں انہیں تھوڑی دیر پہلے نا سن کے آیا ہوں کیونکہ میرے کو علم نہیں سی زیادہ، تو میں کہا جی میرے تھوڑا علم تو ہونا چاہیے نا، پتہ تو لگنا چاہیے کیونکہ میں جمعہ پڑھا رہا ہے اس موضوع کے اوپر، میرے کو پتہ چلنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کا جڑا جنرل سیکرٹری اور جڑا سیکرٹری سی انہیں اس قرارداد کی وجہ تو سب تو پہلے انہیں تقریر کی تھی اور مسلمانوں کے دل چ تلے نے اللہ رب العالمین انہاں لوگوں کے دلوں کے اندر رحم پا دے۔ اور انہیں جڑے جنرل سیکرٹری نے ایک بات کی تھی نا، صرف ایک بات میں تھوڑے اگے رکھنا چاہنا کہ لوگوں نے ایک گل کی ہے، دنیا نو جھنجھوڑیا ہے، دنیا کفر نو جھنجھوڑیا ہے، دنیا کی انسانیت نو جھنجھوڑیا ہے، اور جب انسانیت نو جھنجھوڑ کر کے ایک جملہ بولیا ہے کہ لوگوں اگر دنیا کے اندر جہنم ہوندی، اگر جہنم کسی نے دیکھنی ہے تو فلسطین کے بچیاں نو دیکھ لو، فلسطین کے بچیاں کی زندگی نو دیکھ لو۔ کتنا بڑا جملہ ہے اور انسانیت کو حلال دماغ سے کافی ہے اگر انسانیت کے اندر دل موجود ہے۔ امریکہ جڑے بنتے ہیں انسانیت کے خیر تھا، جڑے کہتے ہیں اسی انسان کے حقوق کے واسطے بڑی بات کر رہے ہیں، آج سارے پیچھے اسرائیل کے نام ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کرو زیادتیاں، کرو ظلم مسلمانوں کے اوپر، لیکن مسلمان الحمدللہ جاگ چکے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ جاگر گئے۔ اور لوگوں کیا انہاں لوگاں دی زندگیاں جڑے خون کے اندر لٹ پٹ ہو رہے ہیں، زندگی کے اندر واقعی جنم نہیں ملے؟ اور تیرے گھر کے اندر تیرے بچیاں نو اگر کوئی آ کر کے مارے، تھپڑ مارے، تیرے دل کو تکلیف پہنچتی کہ نہیں پہنچتی؟ اور تیرے اوپر قیامت ٹوٹتی کہ نہیں ٹوٹتی؟ وہ فلسطینی بچے نہیں۔ اور تازہ رپورٹ کے مطابق 250 کے قریب 250 اباب اس سے زیادہ جڑے لوگ نے فلسطین کے جڑے شہید ہو چکے، اور کیسے کتنے ایسے ہزاروں لوگ نے جڑے حضرات زخمی نے اور انہوں کے اوپر کھلے عام بمباری لگائی جا رہی ہے، بم گرائے جا رہے ہیں اور دنیا خاموش تماشا بنی ہے۔ اور ترکی کا جڑا وزیر خارجہ سی انہی بات کرا، انہیں ایک بات کی تھی جھنجھوڑن والی، اور لوگوں تسی میڈیا میں میرے کو زیادہ واقف ہو، تسی میرے تو زیادہ جاننے والے ہو، جاؤ میڈیا پھڑو لو اور مسلمانوں اپنا حق ادا کرو جس طرح ہو سکتے، جس طرح نے طاقت ادا کی ہے۔ میڈیا بہت بڑا ہتھیار ہے، اس میڈیا کو یوز کر کے، اس میڈیا کو استعمال کر کے اپنے آپ کو سٹرونگ کرو اور اپنا ریکارڈ، اپنا احتجاج ریکارڈ کرو اور لوگوں نے دسو کہ لوگوں اسرائیل جڑا دہشت گرد ملک ہے، اسرائیل انسانیت کا دشمن ہے، اسرائیل مسلمانوں کا دشمن ہے، ان اوپر پابندیاں لگنیاں چاہیے، ان اوپر بین لگنے چاہیے۔ اور وزیر خارجہ جو ترکی کا سی انہیں جڑی بات کی تھی، انہیں کہا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جڑے خاموش گونگے شکار بن چکے، ان کے اندر امریکہ بھی آئے گا اور ان کے اندر میں ببانگے دہل کہا گا سعودی عرب بھی آئے گا، سعودی عرب کے حکمران بھی آئیں گے، صرف عیش و عشرت کے حوث سے پجاری، صرف عیش و عشرت کے پجاری، صرف دنیا کی ریل پھیرنی وجہ تو دنیا کے اندر سارا ایمج خراب نہ ہوئے، اسی تجارت کرنا چاہتے ہیں، اسی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اسی پڑھنا چاہتے ہیں، اس وجہ کو فلسطینہ کا نام بھی ہے، خاموش گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ اور لوگوں یاد رکھو جس وقت مظلوم دی بد دعا لگتی ہے نا، مظلوم دی بد دعا، مظلوم دی بد دعا اللہ کے عرش کو ہلا دے گی۔ اللہ نہ کرے کسی مظلوم فلسطین کی زبان نہ کرو ایک جملہ نکل گیا کہ اللہ مسلمان کتنے سوئے انہوں نے چک لیا، انہوں نے ختم کر لیا، تو کی بنے گا انہوں مسلمانوں ساڈا کی بنے گا؟ جڑے اسی ستے ہوئے ہیں مسلمانوں،
فرمایا کر دے اخوت اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ حضرات کابل افغانستان کا شہر ہے، اس کے اندر بیٹھے کسی ایک مسلمان دے پیر کے اوپر ٹنڈا بھی لگے، ہندوستان برے صغیر پاک و ہند جدو کٹھا ہوتا سی علامہ اقبال جدو گیا، ہندوستان کے ہر پیر و جوان مطلب بوڑھے اور نوجوان انہاں دے دل تڑپ جان۔ لیکن افسوس آج کتنا ظلم دیکھ رہے ہیں مسلمان کا سبس، مسلمانوں دے دل مردہ ہو چکے، مسلمانوں دے دل مردہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے مردہ کیتا کی نے انسانی خواہشات، نفسیاتی خواہشات اور روپیہ پیسہ مال و دولت کی خواہشات۔ یہ بھول گئے قیامت نو، اگر قیامت انہوں نے ذہن کے اندر ہوتی نا تو اور نہیں کر سکتے سر کچھ بھی، تو کم از کم انہوں لوگوں کے ہاتھ کے اندر دعاواں نہیں کر سکتے تھے۔ سانو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ادا کرنا چاہیے۔ تو اس دماغ سے حضرات مل کر کے سارے کچھ بھی اگر کر سکتے تو خلوص دل دے نال، خلوص نیت دے نال انہاں مظلوم لوگوں کے واسطے دعا ہی کرنا۔ اور حضرات اگر کس طرح اللہ نے تو طاقت عطا فرمائی ہے، کئی ایک لوگ نا اپنے طور کے اوپر، میں نہیں جانتا پاکستان کے اندر کئی ایڈا آ رہی ہیں، ویسے کئی ایک جماعتوں نے بھی اعلان کر دیتا ہے اور کئی ایک جماعتیں اعلان کر بھی رہی ہیں فلسطین کی مدد کے واسطے چندہ روپیہ پیسہ اور اوتے پہنچان واسطے راشن اور دوسری چیزاں وہ کٹھیاں کر رہی ہیں۔ اگر تھوڑے تک پیغام پہنچے تو تسی انہاں نوں ضرور بچا لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، لوگو مسلمان کا بھائی ہے، نہ ان کے اوپر زیادتی کرتا ہے اور نہ ہی انہوں کسی اور کے سپرد کرتا ہے۔ مسلمان حضرات حدیث سنو بڑی سمجھن والی ہے، نہ مسلمان کسی مسلمان کے اوپر زیادتی کر دے اور نہ کسی دوسرے کے سپرد کر دے کہ تو زیادتی کر۔ تو سارا کردار کی سعودی عربیہ کے بڑے بڑے اور بڑے طاقتور جڑے ملک نے، اور سارا ملک پاکستان ایک کمزور کا ملک ہے، معیشت کے لحاظ سے اسی پہلے ہی بڑے مقروض ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی سارے الحمدللہ وزیر خارجہ نے اعلان کیتا ہے، صرف اعلان ہی نہیں، انشاءاللہ العزیز سارے ملک پاکستان کی فوج بھی، سارے ملک پاکستان کے ادارے بھی، سارے ملک پاکستان کے حضرات باشندے بھی، سارے ملک پاکستان کے لوگ بھی، سارے ملک پاکستان کے انشاءاللہ نوجوان بھی، مسلمان بھی، ہر ایک مرد و عورت انشاءاللہ العزیز فلسطین کے لوگوں کے واسطے، انہاں مسلمانوں واسطے، بیت المقدس کی حرمت واسطے اور مسجد اقصی کے تحفظ واسطے، پہلے قبلہ کے واسطے، پہلے قبلے کے تحفظ کے واسطے انشاءاللہ جان بھی دینی پئی، جان کا نذرانہ بھی پیش کرا۔ سارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر، پاکستانیوں کے دلوں کے اندر اللہ نے ایک ہمت پیدا کی ہے، اللہ نے ایک طاقت پیدا کی ہے، اللہ نے ایک قوت پیدا کی ہے، اللہ نے حوصلہ پیدا کی ہے۔ مسلمان جو بھی ہوئے سادہ الگ کوئی بھی رشتہ نہیں، صرف فقط ایک رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ والا، اور انشاءاللہ اسی ایسے لا الہ الا اللہ دے رشتے دکھا کر اسی انہاں فلسطینیوں کے واسطے اپنا تن من دن قربان کرنا۔ سارے پاکستانی ادارے بھی انشاءاللہ، اور میں جاننا ہوں، میں اپنی فوج کو جاننا، میں اپنے ملک کے ادارے کو جاننا، سارا بچہ جان گئے، سارے ملک کے ادارے الحمدللہ خاموش نہیں بیٹھے، اندر کھاتے کے اندر انہاں لوگوں تک پہنچن گے ضرور انشاءاللہ۔ میں جاننا اپنی فوج کو، میں جاننا اپنے نوجوانوں کو۔ حضرات میں عید المبارک دے مبارک موقع کے اوپر پاک فوجیاں طریفہ کے گنگان ایویں نہیں گا رہا سا، میں لوگوں نے جاننا، لوگوں نے قربانیاں بڑی چاہتا، اور میں ادارے کو جاننا انشاءاللہ سارے ادارے ISI اور مار خور انشاءاللہ ضرور پہنچن گے انہاں اسرائیلیاں دے گربانہ کے اوپر، اور انشاءاللہ انہاں دے گربانہ کے اوپر اپنے بوٹ انشاءاللہ ضرور رکھنا۔ یہ اللہ نے ہمت عطا کی تھی
سمجھیے بے شک اسی مقروض لوگ ہاں، بے شک اسی کمزور لوگ ہاں، ساڈے کول دنیا دی اور ریل پھیل نہیں، ساڈے کول تیل نہیں دنیا دے، او اسی تیل ویچ کر کے اپنے ملک نہیں چلا رہے، انشاءاللہ اسی محنت مزدوریاں کر کے بھی انہاں لوگاں دی حوصلہ افزائی کرن اور اپنی فوج دے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے کہ نہیں؟ انشاءاللہ کھڑے ہونا ہے، ساڈے ملک دی فوج ہے، ساڈے ملک دے ادارے نے، انشاءاللہ انہاں دے نال کھڑے ہو کر کے کندھے دے نال کندھا بن کر کے ایک دیوار بن کے سیسا پائی دیوار بن کے انشاءاللہ اسی فلسطین دی حمایت کا اعلان کراں تو لوگ بلائے اور سنو پھر سارے واسطے ایک اور حق بنتا ہے، کم از کم اسی اور زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ تے کر سکتے کرو گے وعدہ؟ میں نا روزے کی حالت کے اندر کھڑا ہوں، مینوں پہلے نہیں پتا سی کہ کوک جڑی ہے یہ اسرائیلی، مینوں نہیں پہلے پتا سی، میں ممبر کے اوپر کھڑا ہوں با وضو کھڑا روزے کی حالت کے اندر کھڑا ہوں، میں قسم بھی اٹھاواں تو پھر بھی شاید تو یقین ہو جائے، مینوں ویسے پتا ہے کہ تو یقین پہلے بھی کہ مینوں پہلے نہیں پتا سی اور میری فیوریٹ ہوتی سی کوک، پرسوں کا مینوں پتا چلے میں اللہ دے نال تہیا کر لیا انشاءاللہ کوک نہیں